بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگوں کا جو درس تھا صحیح سے متعلق، یعنی صحیح حدیث سے متعلق، صحیح کی تعریف دیکھے تھے۔ بیمار اور سقیم کی ضد، اصطلاحی تعریف جس کی سند متصل ہو، عادل ضابط راوی سے مروی ہو، اور یہ اپنے ہی جیسے لوگوں سے روایت کریں آخر تک، بغیر اس میں کوئی شذوذ اور علت نہ ہو۔ اچھا، اب اس کے بعد حکم اس کا یہ تھا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد یہ پڑھے تھے کہ ہذا حدیث صحیح جب کہتے ہیں یا ہذا حدیث غیر صحیح کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ صحیح کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں شرطیں صحیح کی پائی جا رہی ہیں، لیکن یقینی طور پر وہ صحیح ہو اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ یا کسی کو کہہ دیں کہ یہ ہذا حدیث غیر صحیح، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناقابل عمل ہے، بلکہ صحیح کی جو 5 شرطیں ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی مصنف یا پہلی کتاب جس میں صرف صحیح حدیثیں رکھی گئی تھیں وہ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان میں درجہ کس کا زیادہ اونچا ہے؟ صحیح بخاری کا۔ اس میں فائدہ زیادہ ہے اور اس کی حدیثیں صحت کے اعتبار سے پختہ زیادہ ہیں۔ کیا ساری صحیح حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم میں آ گئی ہیں؟ نہیں، بلکہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں موجود ہیں، کسی اور کتاب میں موجود ہیں، کسی اور راوی سے مروی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد حدیثوں کی تعداد ان میں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کل کتنی ہے؟ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ مقررات کے بغیر اگر دیکھیں گے تو صحیح بخاری میں 4000 اور صحیح مسلم میں بھی 4000 حدیثیں ہیں، لیکن اگر تکرار کے ساتھ گنیں گے تو صحیح بخاری میں 7275 اور صحیح مسلم میں لگ بھگ 12000 حدیثیں ہیں۔ اب جو 5واں نقطہ ہے ہمارا، جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاری ومسلم، کہ ہم صحیح حدیثیں کہاں پائیں گے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے فوت ہو گئی ہیں، یعنی جو ان سے چھوٹ گئی ہیں۔ ہم نے جب یہ جان لیا کہ صحیح حدیثیں اور بھی ہیں بہت ساری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ میں بھی، تو وہ علاوہ کیا ہیں، کہاں ملیں گی؟ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہیں وہ صحیح حدیثیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ تو نجدها فی الکتب المعتمدہ المشہورہ، ہم معتمد، قابل اعتماد، مشہور کتابوں میں انہیں پا جائیں گے۔ جیسے معتمد اور مشہور کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، جیسے صحیح بخاری، ویسے امام ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ۔ امام ابن حبان کی ایک کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ مستدرک حاکم ہے، امام حاکم کی مستدرک۔ ایسے ہی والسنن الاربعہ، سنن اربعہ، سنن اربعہ یعنی جیسے سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، اور سنن ابن ماجہ ہے، اور کچھ لوگوں نے موطا کو شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ سنن دارقطنی ہے،
اور سنن البیہقی وغیرہ۔ تو یہ معروف اور مشہور کتابیں ہیں، یہاں پہ بھی صحیح حدیثیں نبی کی موجود ہیں۔ اگر ہمیں اس کے علاوہ دوسرے اور صحیح حدیثیں دیکھنی ہیں تو پھر ان مشہور اور معتمد کتابوں میں پا جائیں گے۔ ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب بل لا بد من التنصيص على صحته۔ کہتے ہیں کہ حدیث کا ہونا ان کتابوں میں کافی نہیں ہے۔ یہ جو بھی مشہور معتمد کتابیں بتائی ہیں، معتمد بھلے کہا ہے، مشہور بھلے ہیں، لیکن ان کتابوں میں کسی حدیث کا ہو جانا کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی حدیث آ گئی ہے تو بس اب آنکھ بند کر کے اسے قبول کر لیں گے، بل لا بد من التنصیص علی صحته، بلکہ ضروری ہے اس کی صحت پر نص قائم کرنا، دلیل، یا تو مؤلف نے حکم لگا دیا ہو، کہا ہو کہ یہ ہذا حدیث صحیح، نہیں لگایا ہے تو پھر کسی کا حکم تلاشنا پڑے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی طرح ان کا حال نہیں ہے کہ اگر ان میں جیسے آ گئی تو پھر مزید تحقیق کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر باقی اور کتابوں میں حدیث ملتی ہے تو اس کی صحت کی جستجو ہونی چاہیے، اس پر دلیل قائم کرنی چاہیے، حکم معلوم کرنا پڑے گا۔ الا فی کتاب من شرط الاقتصار علی اخراج الحدیث، سوائے اس کتاب کے جس کے مؤلف نے صرف صحیح حدیثوں کی تخریج کی شرط رکھی ہے، جیسے صحیح ابن خزیمہ۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں صرف صحیح حدیثیں اس میں رکھوں گا، تو اب ابن خزیمہ میں اگر کوئی حدیث ملتی ہے تو اس کا وہاں ہونا ہی کافی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں صرف صحیح حدیث رکھوں گا۔ کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن اگر باقی اور کتابوں میں ہے، سنن میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، دارقطنی میں ہے، یا ابن حبان میں ہے، اسی طریقے سے موطا وغیرہ میں، تو وہاں پہ ان کے مؤلفین نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم صرف صحیح حدیث رکھیں گے، لہذا ان کتابوں میں حدیث کا ہونا کافی نہیں ہے اس کی صحت کے لیے، بلکہ صحت پر دلیل تلاشنی پڑے گی، نص قائم کرنا پڑے گا۔ ہاں، جس کے مؤلف نے کہا ہے کہ میں صرف صحیح حدیث ہی رکھوں گا، جیسے کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، تو پھر وہاں یہ ضرورت نہیں رہے گی، صحیح ابن خزیمہ۔ تو اب اگر ہم ذہن میں اپنے کوئی قائم کرنا چاہیں ترتیب تو کہیں گے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ابن خزیمہ۔ یہاں اگر حدیثیں ملتی ہیں تو مزید ان میں کسی جستجو کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 نمبر، تو اس پانچویں نقطے کا جواب مل گیا۔ بقیہ صحیح حدیثیں کہاں ملیں گی جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں؟ تو حدیث کی معروف اور مشہور معتبر کتابوں میں ملیں گی۔ اچھا، اب 9واں نقطہ کیا ہے؟ الکلام علی مستدرک الحاکم وصحیح ابن خزیمہ وصحیح ابن حبان۔ مستدرک حاکم اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان پر کلام، یعنی اس کے بارے میں، ان کتابوں کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے۔ مستدرک حاکم یہ بھی مشہور کتاب ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان، تینوں کتابوں کا نام ابھی اوپر گزرا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید اور کہنے کی ضرورت ہے۔ اب مستدرک حاکم سن لیے، لیکن کیا ہے مستدرک حاکم؟ یہ بھی معلوم رہنا چاہیے۔
صحیح ابن حبان کی کیا حیثیت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ان تینوں کتابوں پر بڑی اہم کتابیں ہیں، اس لیے ان تینوں کتابوں کے بارے میں مزید کلام کی ضرورت ہے۔ الکلام علی مستدرک الحاکم، مستدرک حاکم پر کلام کیا ہے؟ نمبر ایک، مستدرک حاکم ہوا کتاب ضخم من کتب الحدیث، بہت بھاری بھرکم کتاب ہے، کتب حدیث کی بڑی کتاب ہے یہ مستدرک حاکم۔ ذکر مؤلفه فيه الاحادیث الصحیحة التي على شرط الشیخین او على شرط احدهما، تو مؤلف نے اس میں، اس کتاب میں صحیح حدیثیں ذکر کی ہیں، وہ صحیح حدیثیں جو شیخین کی شرط پر ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر ہیں۔ شیخین سے مراد حدیث میں اپنے دونوں بزرگان ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، لیکن صحابہ میں اگر شیخین بولا جاتا ہے تو وہاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق مراد ہوتے ہیں، اور حدیث میں شیخین جب کہتے ہیں تو اس سے یہی دونوں بڑے والے شیخ مراد ہوتے ہیں جن کی کتابوں کا نمبر قرآن کے بعد آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو شیخین کی شرط پر جو حدیثیں صحیح ہیں اس کو امام حاکم نے اپنی اس کتاب مستدرک حاکم میں ذکر کیا ہے، یا شیخین کی شرطوں پہ نہیں، کم سے کم ایک کی شرط پہ، چاہے امام بخاری کی شرط پہ ہو یا امام مسلم کی شرط پہ۔ ولم یخرجاها، اور ان دونوں نے اس کی تخریج نہیں کی ہے، اپنی کتاب میں نہیں رکھا ہے، جو شرط رکھی ہے اس شرط پہ فٹ آ رہی ہیں حدیثیں، لیکن اپنی کتاب میں انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں وہ حدیث لائے نہیں ہیں، لیکن وہ حدیث ان کی شرطوں پہ ایک دم پرفیکٹ ہے، چاہے دونوں کی شرطوں پہ فٹ آ رہی ہو یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر۔ لہذا مستدرک کہا جو چھوٹ گئی ہیں ان سے اور ان کی شرطوں کے موافق ہیں، امام حاکم سے جو حدیثیں امام بخاری اور مسلم سے یا ان میں سے کسی ایک سے جو کتابیں جو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں اور وہ حدیثیں ان کی شرطوں کے موافق ہیں، تو ان حدیثوں کا انہوں نے استدراک کیا، یعنی ان حدیثوں کو ان حدیثوں کو اس کتاب میں لائے ہیں، انہیں ذکر کیا ہے، اسی لیے استدراک مستدرک نام رکھا ہے۔ اچھا، تو مستدرک حاکم میں یہ معلوم ہوا کہ بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، اور مؤلف نے اس میں ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے جنہیں شیخین نے اپنی کتاب میں نہیں ذکر کیا ہے، لیکن ان کی شرطوں پہ وہ حدیث فٹ آ رہی ہے، چاہے دونوں کی شرطوں پہ فٹ آ رہی ہو یا کم سے کم دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر۔ ولم یخرجاها، اور ان دونوں نے یعنی شیخین نے اس کی تخریج نہیں کی ہے، اپنی کتاب میں لائے نہیں ہیں، کما ذکر الاحادیث الصحیحہ عنده وان لم تکن علی شرط واحد منہما، ایسے ہی ان صحیح حدیثوں کو بھی ذکر کیا ہے جو ان کے نزدیک صحیح ہیں، امام حاکم کے نزدیک، اگرچہ یہ شیخین کی شرطوں کے مطابق نہ ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط کے موافق نہ ہو، معبرا عنها بانها صحیحۃ الاسناد، بیان کرتے ہوئے کہ اس کی سند بھی صحیح ہے، جو ان کے نزدیک صحیح ہے، امام بخاری اور مسلم کی شرطوں پہ نہیں ہے، تو ان کو بتا دیا ہے کہ یہ بھی
صحیح الاسناد ہیں۔ وربما ذکر بعض الاحادیث التي لم تصح لکنہ نبہ علیہا، کبھی کبھی بعض حدیثیں ایسی بھی لے آئے ہیں جو صحیح نہیں ہیں لیکن اس پر تنبیہ کر دی ہے انہوں نے۔ وہو متساہل فی التصحیح، حالانکہ یہ تصحیح کے معاملے میں تھوڑے سے ڈھیلے ہیں، متساہل ہیں، لاپرواہ ہیں تصحیح کے معاملے میں حکم لگانے پر۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں ان سے چوک ہو گئی ہے، صحیح نہیں ہے، صحیح کہہ دیا۔ فَيَنبَغِي أَن يُتَتَبَّعَ وَيُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا، لہذا مناسب ہے کہ تتبع کیا جائے، یعنی اس کے بارے میں جانکاری لی جائے اور ان کی حدیثوں پر حکم لگایا جائے جو ان کی حالت کے موافق ہے، یعنی کما حق کہو، ان حدیثوں پر حکم لگایا جائے اور دیکھا جائے، تتبع اور تجسس کیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، مزید تحقیق اور جستجو کی حاجت اس میں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تھوڑی لاپرواہی کی ہے اس میں صحیح کا حکم لگانے میں۔ وَلَقَدْ تَتَبَّعَهُ الذَّهَبِيُّ، امام ذہبی نے اس کا تتبع کیا ہے، وَحَكَمَ عَلَى أَكْثَرِ أَحَادِيثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهَا، اور ان کی اکثر حدیثوں پر انہوں نے حکم لگایا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الْكِتَابُ بِحَاجَةٍ إِلَى تَتَبُّعٍ وَعِنَایَةٍ، پھر بھی کتاب کو ابھی بھی ضرورت ہے تتبع اور عنایت کی، یعنی تجسس، تحقیق اور توجہ کی حاجت ابھی بھی ہے۔ مستدرک حاکم کی کتابوں حدیثوں پر تتبع کی حاجت ابھی بھی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ مستدرک حاکم بڑی کتاب ہے حدیث کی کتابوں میں سے، صحیح حدیثوں کو مؤلف نے اس میں ذکر کیا ہے جو شیخین کی شرطوں پہ ہیں لیکن ان کی کتاب میں نہیں۔ کچھ حدیثیں انہوں نے اپنی طرف سے بھی رکھی ہیں جو ان کے نزدیک صحیح ہیں، لیکن صحیح پر حکم لگانے میں ان سے تھوڑی سی غفلت ہوئی ہے، لہذا مستدرک حاکم کی حدیثوں پر ابھی بھی عنایت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہو گیا معاملہ مستدرک حاکم کا۔ اور صحیح ابن حبان کا کیا حال ہے؟ هذا الکتاب ترتیبہ مخترع، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی ترتیب نرالی ہے، انوکھی ہے، مخترع، نئی نئی ہے۔ فلیس مرتبا علی الابواب، دیکھو احمد کہاں ہے؟ تو یہ ابواب پر مرتب نہیں ہے اور نہ ہی مسانید پر، اسی لیے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے التقاسیم والانواع، ولہذا اسماہ، اسی لیے اس کا نام رکھا ہے انہوں نے تقاسیم اور انواع، اس کی ترتیب کے لحاظ سے۔ والکشف عن الحدیث من کتابہ هذا عسیر جدا، والکشف علی الحدیث، اور حدیث پر آگاہ ہونا، ان کی کتاب کی حدیثوں پر آگاہ ہونا مشکل ہے، اور بعض لوگوں نے یعنی بعض متاخرین نے اسے ابواب پر مرتب کیا ہے، باب کے حساب سے اسے رکھا ہے۔ وہ مصنفہ متساہل فی الحکم علی الحدیث بالصحہ، اس کے بھی مصنف متساہل ہیں حدیث پر حکم لگانے میں، حدیث کی صحت پر حکم لگانے میں، جیسے امام حاکم متساہل ہیں، ایسے ہی امام ابن خزیمہ بھی متساہل ہیں، لیکنہ اقل تساہلا من الحاکم، لیکن
یہ ذرا کم ہے حاکم سے، یعنی تساہل میں یہ کم ہے بنسبت حاکم کے رحمہ اللہ۔ تیسری جو کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، وہ اعلی مرتبہ، اس کا رتبہ بڑا ہے صحیح ابن حبان سے بھی، لشدت تحری، اس میں سخت تجسس کی وجہ سے، سخت تحقیق اور تجسس کی وجہ سے، حتی انه يتوقف في التصحیح لادنى کلام فی الاسناد، یہاں تک کہ وہ تصحیح کا حکم لگانے سے رک جاتے ہیں اگر سند میں معمولی کلام بھی ہو۔ اگر کسی کا معمولی سا بھی کلام ہے تو اس حدیث کو صحیح نہیں کہتے ہیں، بہت سختی سے حکم لگایا ہے انہوں نے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر صحیح ابن خزیمہ میں کوئی روایت مل جائے تو پھر اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر مستدرک حاکم میں ہے اور صحیح ابن حبان میں ہے تو اس میں چونکہ متساہل ہیں ان کے مصنفین حکم لگانے میں، لہذا اس کی تجسس اور اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد 10واں نقطہ ہے المستخرجات علی الصحیحین۔ مستدرک ہو گیا، مستدرک یعنی جو چھوٹی ہوئی حدیثیں تھیں اور ان کے شرطوں پہ تھیں، اس کو اکٹھا کیا ہے۔ اور مستخرج کیا ہے؟ مستخرج صحیح، یہ سب کام صحیحین پہ ہیں، صحیحین کے۔ المستخرجات علی الصحیحین، صحیحین پر مستخرجات، یہ نمبر الف ہے، کہہ رہے ہیں موضوع المستخرج، مستخرج کا موضوع کیا ہے؟ هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب۔ تو مستخرج یہ ہے تو مستخرج یہ ہے کہ مصنف حدیث کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی طرف نظر کرے، کسی کتاب کی طرف جائے اور اس کی حدیثوں کی تخریج کرے۔ کیسے کرے؟ بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ من غیر طریق صاحب الکتاب، اپنی سند سے، صاحب کتاب کے سند کے علاوہ، صاحب کتاب کے طریقے کے علاوہ، یعنی جو ان کی سند ہے اس کے ہٹ کے کسی اور سند سے اس کی تخریج کرے۔ فَيَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي شَيْخِهِ أَوْ مَنْ فَوْقَهُ، اور پھر یہ سلسلہ جا کے مل جائے اس کے شیخ سے یا اس کے شیخ کے شیخ سے، صاحب کتاب کے شیخ سے جا کے سلسلہ مل جائے یا صاحب کتاب کے شیخ کے شیخ سے، استاد کے استاد سے۔ اچھا، تو یہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ حدیث تو وہی ہے، بس خالی سند بدل جاتی ہے۔ تو اب سند جب بدل جائے گی تو حدیث میں پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے کہ وہی حدیث اس سند سے بھی مروی ہے اور وہ اس سند سے بھی مروی ہے۔ اور اسی کو ہم لوگ پڑھے تھے کہ حدیث جو ہے عزیز ہو جاتی ہے، تو اگر 2 سند ہے، بلکہ اگر اس سے زیادہ ہوگی 3 سند تو مشہور ہے، اور پھر اگر اس سے زیادہ سندیں آ جاتی ہیں اتنی کہ جھوٹ پہ ان کا جمع ہونا ناممکن ہو تو متواتر حدیث ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے مستخرج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مؤلف یا مصنف حدیث کی کوئی کتاب لیتا ہے اور اس کی حدیثوں کی تخریج اپنی سند سے کرتا ہے۔
اب ये सनद चाहे उस साहिब किताब के शेख से जाके मिलेगी या उसके शेख के शेख से मिल जाएगी। तो मुस्तखरज के बारे में बात हो गई। मुस्तखरज अला सहीहैन। अच्छा, अब कह रहे हैं बा में क्या है, अशहुरुल मुस्तखरजात अला सहीहैन। सहीहैन की मशहूर मुस्तखरजात क्या हैं? सहीहैन पर जो मशहूर तरीन मुस्तखरजात हैं वो यहाँ तीन बयान किए हैं। अल मुस्तखरज li अबी बकर अल इस्माइली अल बुखारी। सही बुखारी पर मुस्तखरज अबू बकर है या मुस्तखरज अबी बकर। दूसरी मुस्तखरज है अल मुस्तखरज li अबी अवाना अल इसफराइनी। ये सही मुस्लिम पर है। और तीसरी है अल मुस्तखरज li अबी नुऐम अल असबहानी अला कुल्ल मिनहुमा। ये सहीहैन पर है। मुस्तखरज अल सहीहैन li अबी नुऐम। तो अबी नुऐम असफहानी की जो किताब है मुस्तखरज अल सहीहैन, दोनों पर है, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों पर। तो ये मशहूर मुस्तखरजात के नाम हो गए। मुस्तखरज अबी बकर, मुस्तखरज अबी अवाना, मुस्तखरज अबी नुऐम। नाम याद रखना होगा तो ऐसे ही बस। मुस्तखरज अबी बकर अल बुखारी, मुस्तखरज अबी अवाना अला मुस्लिम, मुस्तखरज अबी नुऐम अला सहीहैन। अच्छा, अब नंबर जीम में क्या है, हल इल्तज़म अस्हाबुल मुस्तखरजाती फीहा मुवाफ़क़त अस्सहीहैन फ़िल अल्फ़ाज़। तो कहते हैं कि क्या मुस्तखरजात लिखने वालों ने पाबंदी रखी है सहीहैन की मुवाफ़क़त की अल्फाज में भी, यानी हू बहू वही लफ्ज मुस्तखरज में भी ला रहे हैं जो सहीहैन में है। हाँ, जैसे हू बहू। अब हमने अभी क्या पढ़ा मुस्तखरज में कि वो रिवायत लाते हैं लेकिन अपनी सनद से। जो सही बुखारी की हदीस है वही हदीस बयान करेंगे लेकिन सनद बदल जाएगी। तो क्या जो हदीस बयान कर रहे हैं हू बहू उसी लफ्ज में ये भी बयान करते हैं मुस्तखरजात वाले भी? जवाब क्या है, लम यल्तजिम मुसन्निफूहा मुवाफaqतहुमा फिल अल्फाज। मुस्तखरजात के मुअल्लिफीन ने इसकी पाबंदी नहीं रखी है कि अल्फाज में भी मुवाफकत रहेगी। वही लफ्ज मुस्तखरज में भी आएगा जो लफ्ज बुखारी में है या मुस्लिम में है या सहीहैन में है। इसका इल्तिजाम नहीं किया है, ये पाबंदी नहीं रखी है। अल्फाज बदल भी सकते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत तब्दीली भी हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, क्यों, लिअन्नहुम इन्नमा यरौन अल अल्फाज अल्लती वसलतहुम मिन तरीक़ शुयूखिहिम लिज़ालिक। इसलिए कि इन्होंने, हाँ, वो रिवायत किया है उस अल्फाज को जो उन तक, या वो अल्फाज बयान किए हैं जो उन तक पहुंचे हैं उनके शुयूख के तरीके से। फ़क़द हसल फ़ीहा तफ़ाउतुन क़लीलुन फ़ी बअदिल अल्फाज। तो जब इनके शुयूख से रिवायत पहुंची है, यानी शेख बदल गए, रावी में तब्दीली आ गई, तो अल्फाज में भी थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। रावी बदले हैं, शेख बदला है, तो अल्फाज में भी थोड़ी सी तब्दीली आ सकती है, अल्फाज भी बदल सकते हैं। जवाब क्या हुआ कि क्या मुस्तखरजात वाले मुस्तखरजात वाले सहीहैन के अल्फाज की मुआफकत की भी पाबंदी करते हैं, यानी हू बहू वही लफ्ज भी आता है जो लफ्ज सहीहैन में है? तो जवाब यह है कि नहीं।
وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں، جب شیخ بدل گئے تو الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی۔ وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُونَ الْقُدَامَى فِي تَصَانِيفِهِمْ الْمُسْتَقِلَّةِ، یہی حال ان مؤلفین کا بھی ہے جو پرانے ہیں، جنہوں نے اس کی تخریج کی ہے، مستقل جو ہے تخریج، جیسے امام بیہقی ہیں، امام بغوی ہیں، اور ان جیسے اور بھی مؤلفین ہیں، یہ کہتے ہوئے رواہ البخاری اور رواہ مسلم فقد وقع فی بعضه تفاوت فی المعنی وفی الالفاظ، تو کبھی کبھی بعض حدیثوں میں معنی میں تفاوت آ جاتا ہے اور الفاظ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ فمرادهم من رواہ البخاری او رواہ مسلم فقد وقع فی بعضه تفاوت فی المعنی وفی الالفاظ، فمرادهم من قولهم رواہ البخاری و مسلم انہما رویا اصلہ، تو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے ان کی کہ اس کی اصل کو روایت کیا ہے، یہ نہیں کہ ہو بہو اسی الفاظ میں روایت کیا ہے۔ اگر مستخرجات والے کہتے ہیں کہ رواہ البخاری و مسلم، تو یہ مطلب نہیں لیتے ہیں کہ ہو بہو وہی لفظ روایت کیا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کی اصل وہی ہے، الفاظ اور معنی میں تھوڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے والے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہم نے جانا ہے وہ یہ کہ مستخرج کہتے ہیں کہ ایک مؤلف کسی کتاب کا قصد کرتا ہے، کوئی کتاب لیتا ہے حدیث کی، اور اس کی حدیثوں، ظاہر ہے کوئی بہت اہم حدیث ہوگی تب اسی کی تخریج کرے گا آدمی، اسی پر محنت کرے گا، تو صحیحین پر بہت سارے مستخرجات لکھے گئے ہیں، تو اب مؤلف اس کی حدیثوں کو لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی سند سے اسے روایت کرتا ہے۔ تو جب اپنی سند سے روایت کرتا ہے تو کیا ہو بہو وہی الفاظ بھی لاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، الفاظ میں تفاوت ہو سکتا ہے، معانی میں تھوڑی تبدیلی آ سکتی ہے، لہذا اگر مستخرج کا مؤلف یہ کہے کہ رواہ البخاری و مسلم، تو اس سے وہ یہ نہیں مراد لیتا ہے کہ ہو بہو اسی الفاظ میں روایت کیا ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لگ بھگ اس کی اصل انہوں نے روایت کی ہے، جو متن کی اصل ہے وہ انہوں نے روایت کی ہے، باقی تھوڑی بہت تبدیلی ممکن ہے۔ اچھا، اب دال پہ آتے ہیں، دال، نقطۂ دال، کھانے والی دال نہیں ہے، نقطہ، هل يجوز ان ننقل منها حدیثا ونعزوه الیہما، کیا یہ جائز ہے کہ ہم ان سے یا مستخرج سے کوئی حدیث نقل کریں اور شیخین کی طرف اسے منسوب کر دیں؟ یعنی ہم نے لیا ہے ایک حدیث مستخرج ابو نعیم سے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو نعیم نے انہی حدیثوں کی تخریج کی ہے جو صحیحین میں ہیں، تو کیا ہم مستخرج کی حدیث لیں اور کہہ دیں کہ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یا یہ شیخین کی روایت ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بناء علی ما تقدم، جو گزرا ہے اس بنیاد پر لا یجوز، جائز نہیں ہے، لشخص ان ينقل من المستخرجات،
کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مستخرجات سے کوئی حدیث نقل کرے، او الکتب المذکورہ آنفا، یا ابھی وہ کتابیں جو ذکر کی گئی ہیں کوئی حدیث اور کہہ دے کہ رواہ البخاری او رواہ مسلم، یعنی اسے بخاری نے روایت کیا ہے یا مسلم نے روایت کیا ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ مستخرج سے حدیث لیں، بھلے یہ وہی حدیث نقل کرتے ہیں، مستخرج سے کوئی حدیث لیں اور کہیں کہ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ کب کر سکتے ہیں؟ الا باحد امرین، مگر دو معاملات کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان یقابل الحدیث بروایتہما، یہ مستخرج والی حدیث کا موازنہ کرے ان کی روایت سے، مستخرج والی حدیث کا موازنہ کرے۔ مستخرج سے حدیث لیا ہے، جیسے مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات لیا، اب یہ حدیث لے جا کے دیکھے کہ کیا ملائے صحیح بخاری سے یا صحیح مسلم سے، ملائے کہ کیا یہ حدیث یہاں ہے بہو اسی لفظ کے ساتھ۔ اب اگر موازنہ کر لیا ہے، مقابلہ کر لیا ہے حدیث کا ان کی روایت سے، اور ملا کہ ہاں ہو بہو ایسے وہاں بھی ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ او یقول صاحب المستخرج او المصنف اخرجاہ بلفظه، یا تو مستخرج کا مؤلف یا مصنف یہ کہے کہ ان دونوں نے اپنے الفاظ میں روایت کیا ہے، یا نہیں اخرجاہ بلفظی، کہ ان دونوں نے اسی لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے، تو چاہے مقابلہ کرے ان دونوں کی روایتوں کا، یا پھر یہ کہے کہ ہاں ان کے لفظ میں ان دونوں نے، یا اس لفظ میں ان دونوں نے روایت کیا ہے، اگر فرق ہے تو فرق بتا دے، اور فرق نہیں ہے تو یہ بھی واضح کر دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مستخرج کی کوئی روایت ہے تو بغیر صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا اصل کتاب دیکھے بغیر، مقابلہ اور موازنہ کیے بغیر حکم نہ لگائے، یہ نہ کہے کہ بخاری نے روایت کیا ہے یا مسلم نے روایت کیا ہے۔ فوائد المستخرجات علی الصحیحین، یہ سب فائدہ کیا ہے؟ جب وہی اصل ہے، حدیث وہی ہے، تو پھر مستخرج لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے سوال، مستخرجات کا فائدہ کیا ہے؟ ہم لوگ جانے کہ ایک آدمی، ایک مؤلف کیا کرتا ہے، ایک صحیح ایک حدیث کی کتاب لیتا ہے اور اسی کی حدیثوں کی تخریج کرتا ہے سند، الگ سند سے، تو لگ بھگ حدیث وہی ہوتی ہے، اصل وہی ہوتی ہے، پھر اتنی محنت کی ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے مستخرجات کا؟ کہتے ہیں للمستخرجات، وقت ہے فائدہ دیکھ لیتے ہیں۔ فوائد المستخرجات علی الصحیحین، مستخرجات کے صحیحین پر مستخرجات کے بہت سارے فوائد ہیں، تقارب العشرہ، لگ بھگ 10 کے قریب ہیں، فائدے لگ بھگ 10 کے قریب فائدے ہیں، ایک دو نہیں۔ ذکر سیوطی فی تدریبی، امام سیوطی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اسے، اپنی کتاب تدریب میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ الیک اہمیہ، اور ان میں جو سب سے اہم ہیں، بہت اہم ہیں، وہ آپ کی پیش خدمت ہیں۔ الیک اہمہا، ان میں جو اہم ترین فائدے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ پہلا فائدہ ہے علو الاسناد، سند عالی ہو جاتی ہے،
اس لیے کہ لأن مصنف المستخرج لو روى حدیثا من طریق البخاری مثلا، اس لیے کہ مستخرج کا مصنف اگر مثال کے طور پر امام بخاری کے طریق سے سند سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے، لوقعن، اچھا مثلا لوقعن، یہ وقعن جو ہے یہ کیا ہے؟ لو روا حدیثا من طریق البخاری مثلا لوقعن، یعنی مثال کے طور پر جیسے کوئی واقعہ یا کوئی بات یا کوئی حدیث مصنف مستخرج کا مصنف روایت کرتا ہے، تو انزل من الطریق الذي رواہ به فی المستخرج، یہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ نازل ہوتی ہے حدیث اس طریق سے جس کو مستخرج میں اس نے روایت کیا ہے، یعنی امام بخاری کے شیخ سے اگر جا کے ملتی ہے یہ سند، تو اب اگر مستخرج میں روایت کیا ہے اسے مستخرج میں، تو ظاہر ہے اس میں مستخرج میں کبھی کبھی راوی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جو اصل حدیث ہے صحیحین میں اس کی سند عالی ہو جاتی ہے، اور سند کا عالی ہونا یہ حدیث کے یعنی جتنے زیادہ کم سلسلے ہوں گے صاحب کلام یا حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں، جتنا کم سلسلہ ہوگا، جتنے کم لوگ ہوں گے، اتنے ہی زیادہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے، تو سند عالی ہو جاتی ہے، سلسلے کم ہو جاتے ہیں، روات گھٹ جاتے ہیں، اور سند کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، حدیث کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہے زیادہ فی قدر صحیح، صحیح کے رتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیسے اضافہ ہو جاتا ہے؟ وذالک لما یقع من الفاظ زائدہ، وہ اس لیے کہ اس میں زائد الفاظ بھی واقع ہوتے ہیں، وہ تتمات فی بعض الحدیث، اور بعض حدیث میں تتمہ آ جاتا ہے، یعنی صحیح میں مکمل روایت نہیں تھی لیکن مستخرج میں مکمل روایت آ گئی، یا صحیح میں الفاظ ذرا کم تھے اور مستخرج میں اور مزید کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ حدیث آ گئی ہے، تو صحیح کے رتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے القوہ بکثرت الطرق، کہ کثرت طرق کی وجہ سے تقویت مل جاتی ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ایک ہی سند سے مروی ہو، بھلے صحیح ہو، اور کوئی صحیح حدیث مزید اور طرق سے ہو، تو ظاہر ہے اس میں تقویت اسے مل جائے گی۔ وفائدتها ترجیح عند المعارضہ، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کے وقت ترجیح دینے میں فائدہ ملتا ہے، ترجیح دینا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو زیادہ قوی روایت ہوتی ہے اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ تو تین فائدے ہوئے مستخرج کے: علو اسناد، اور دوسرا صحیح کے رتبے میں اضافہ، اور تیسرا کثرت طرق کی وجہ سے تقویت۔ جی، تو اب یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے آگے 11 نمبر سے ہم پڑھیں گے ما هو المحکوم بصحتہ مما رواہ الشیخان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔